بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عصر حاضر کے عظیم صوفی اور روحانی پیشوا ہیں، جنہوں نے دنیا بھر میں اصلاح باطن و ذکر الہی اور روحانی تربیت کا فیضان عام کیا۔ آپ علم و عمل، تصوف اور خدمت خلق کا حسین امتزاج ہیں اور اپنی تحریروں، خطبات اور مجالس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکے ہیں۔ ان کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ دل اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور زندگی کا رخ بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ مختصر سی جھلک ہمیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی بے پناہ علمی و روحانی خدمات اور ان کی عالمگیر اثرات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے سفر کو تفصیل سے جانتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے فیوز سے مستفید ہو سکیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور سید احمد شہید، ان دونوں حضرات کے اصلاح و ارشاد کے اثرات ہزاروں پر نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں پر پڑی ہیں۔ ایک بڑی تعداد نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے۔ اسی طرح جو عظیم الشان کام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، پھر ان حضرات کے خلفاء حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی وغیرہ نے کیا۔ آج وہی کام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مد ظلہ العالی انجام دے رہے ہیں۔ حضرت جی کا فیض صرف بر صغیر میں ہی نہیں، یورپ، امریکہ، افریقہ بلکہ دنیا کے تقریباً 70 سے زائد ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کی ذات سے لاکھوں لوگوں کو رجوع اللہ کی توفیق ملی اور ہزاروں لوگوں کے تعلق مع اللہ میں مزید مضبوطی آئی ہے۔ حضرت پیر صاحب کی ولادت 1 اپریل 1953 کو پنجاب پاکستان کے جھنگ کے ایک خاندان میں ہوئی۔ والدین کی دعائیں اور مذہبی ماحول نے آپ کی شخصیت پر کافی گہرا اثر ڈالا۔ حضرت جی چونکہ اپنے والدین کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، اس لیے آپ پورے خاندان کے لیے مرکز توجہ بن گئے۔ والدین، بھائی بہنوں کی بے پناہ شفقتیں، محبتیں آپ کی نصیب میں آئیں۔ بقول حضرت جی کہ مجھے آج جو کچھ بھی حاصل ہے سب میری والدہ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ انہوں نے کئی عصری کورس کیے۔ 1972 میں BSc الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے اسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو گئے اور بعد میں چیف الیکٹریکل انجینئر بنے۔ اس زمانے میں جمناسٹک، فٹ بال، سوئمنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ ان حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی طالب علم دین کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ معجزہ ہوا۔ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ بھی پڑھا، ابتدائی دینیات، فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھی، قرآن کریم بھی حفظ کیا اور پھر روحانیت کی تلاش میں حضرت جی نے مختلف خانقاہوں کا رخ کیا، لیکن وہاں ہونے والی بدعات سے مایوس لوٹ آئے۔ تقریباً 2.5 سال کی جستجو کے بعد حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر نقشبندیہ سلسلے کے ایک صاحب نسبت بزرگ سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور 4 ماہ کی سخت ریاضت کی۔ ان کے انتقال کے بعد خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ثانی کی اور 1983 میں خلافت کی اجازت حاصل کی۔ حضرت شیخ وجیہ الدین اور بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کافی فیض حاصل کیا۔ اس دوران انہوں نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دور حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے شیخ کے حکم اور ان کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ آپ ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرہ افریقی ملک زمیبیا میں گزرتا ہے، جہاں حضرت اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرماتے ہیں۔ حضرت جی کی شادی امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد عبد الملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بیٹی سے ہوئی، جو قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ حضرت جی کے 2 صاحبزادے ہیں، مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی، مولانا پیر سیف اللہ نقشبندی، دونوں ہی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر رواں دواں ہیں۔ حضرت جی کی صالحیت و صلاحیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ کے حلقہ خلفاء میں مشہور زمانہ اہل علم شامل ہیں۔ ان میں محدث، مفسر، متکلم، فقیہ، مفکر، قلمکار، ڈاکٹر، انجینئر سب شامل ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کے دست گرفتوں میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی جیسا مفکر قوم اور ڈاکٹر تقی الدین ندوی جیسا شور آفاق محدث شامل ہیں۔
چند مشہور زمانہ شخصیات جن کو حضرت سے بیعت و ارادت کا تعلق ہے وہ ہیں مفتی سلمان بجنوری محدث دارالعلوم دیوبند، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور، پیر سیف اللہ نقشبندی، حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ مدظلہم وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جی نے تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی دینی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کی کتابیں بہت مقبول ہیں، جن میں بہت سی کتابیں آپ کی افادات و ارشادات کا مجموعہ بھی ہیں، جیسے با ادب با نصیب، زاد حرم، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، خواتین اسلام کے کارنامے، حیا اور پاک دامنی، مغفرت کی شرطیں، علم نافع، اسیر برما، عشق الہی، مجالس فقیر، دوائے دل، عشق رسول، خطبات فقیر، خطبات ذوالفقار، عمل سے زندگی بنتی ہے، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات وغیرہ۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے امت کی روحانی ترقی میں عظیم کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، اور ان کا پیغام محبت و اصلاح ہر ملک اور ہر قوم تک پہنچ رہی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اس پیغام کا آئینہ دار ہے کہ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔